اور ساتویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا دوست کو ترجیح دے گا، اور آٹھویں بات حضور نے فرمایا کہ باپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. دونوں ایک ہی سے متعلق ہے. معاملات کے صورت میں ایک انسان اپنے باپ کو اہمیت نہیں دے گا، دوستوں کو اہمیت دے گا. بیٹھک لگے گی، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے گا، اور والد کو کوئی مقام اور کوئی اہمیت نہیں دے گا. یہ حضور نے فرمایا. حالانکہ باپ کا مقام بہت اونچا ہے. الوالد اوسط من ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا کہ باپ جنت کے درمیانے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ باپ کو یوں کہہ کر چپ بٹاتے ہیں، خاموش بیٹھو بابا، تم پرانے زمانے کے، یہ زمانے میں کیا ہو رہا آپ کو نہیں معلوم، آپ خاموش بیٹھو ذرا. ایسے بدبخت بھی ہیں جو باپ کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں. العیاذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. اور دوستوں کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی. یہ بات وہ ذات کہہ رہی ہے جو امت کی نباز ہے، نبض جانتے ہیں، فطرت جانتے ہیں. انہوں نے یہ بات فرمائی ہے جس پر میرا آپ کا ہر مسلمان کا یقین ہے، بلکہ ایمان ہے کہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. یہ میرا آپ کا ایمان ہے. اور حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ آخرت میں قیامت سے پہلے یہ احوال ہوں گے کہ انسان اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا اور اپنے باپ کو پس پش ڈالے گا. حالانکہ باپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، میرا مقام بنا تو باپ کی وجہ سے بنا، میری پہچان بنی تو باپ کی وجہ سے بنی. ان کے دل سے پوچھئے جن سے یہ سہارا ختم ہو گیا. تڑپتے ہیں لوگ اپنے باپ کے سہارے کے واسطے، لیکن قدر نہیں ہے نوجوانوں کو. باپ کے جذبات کو نہیں سمجھتے، ماں باپ کے اوقات کو نہیں سمجھتے. آدھی آدھی رات تک گھروں کے باہر رہتے ہیں. باپ سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتا ہے لیکن اولاد پر جو نہیں رہتی. باپ کی خواہش کو کبھی پورا کرنے کا جذبہ نوجوانوں کے اندر نہیں ہوتا. اور نوجوانوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں، اگر یہ نعمت آپ کے سر پر ہے تو قدر کیجئے اس نعمت کی. ان کے ہاتھ اپنے سروں پر رکھائیے، ان سے دعائیں لیجئے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ نعمت چلی جائے گی تو سوائے افسوس کے، ندامت کی، شرمندگی کے، احساس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کی مصیبت میں ہمت باندھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے حالات پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے تسلی دینے والا نہیں ہوگا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوست سب کچھ ہے، فرینڈ سرکل سب کچھ ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دوستوں کے ساتھ وقت مت کیجیے، ضرور دیجیے، لیکن اپنے اوقات اپنے ماں باپ کو بھی دیجیے. ہم میں سے جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں میں ان سے کہتا ہوں، آپ کے سر پر اگر والد کا سایہ ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں رات میں اپنے باپ کی خدمت کی توفیق ملتی ہو، اپنی ماں کی خدمت کی توفیق ملتی ہو؟ کتنے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی سوچ لے. کتنے ہیں ایسے جن کو رات کو سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے تھوڑی دیر پاؤں ہاتھ دبانے کی توفیق ملتی ہو؟ اگر ملتی ہے تو قابل قدر ہے ایسے نوجوان، اور اگر نہیں ملتی ہے تو احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی مصیبت پر، آپ کی آفت پر، آپ پر حالات آنے پر اللہ سے آپ کے لیے خیر مانگنے والی اگر کوئی ذات ہے تو یہی ماں باپ ہے، نبی کے بعد. نبی کے بعد. اس لیے میرے بھائیوں، باپ کی، ماں کی اہمیت کو سمجھیے. حق تلفی اگر ماں باپ سے ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کے مقام کو بالکل پیچھے ڈال دے. اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا، انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی، تیری جائیداد بھی، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. کمایا میں ہوں، میری محنت ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب میرے باپ کا ہے. انت ومالک لابیک. اس لیے یہ تو ہونا ہے.
پیشن گوئی نبی نے فرمائی ہے اور یہ ہو کر رہے گی، لیکن ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ماں باپ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سہارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں جو کھڑا ہوں، آج اپنے ان پاؤں پر میں کھڑا ہوں تو یہ میری باپ کی محنت ہے، میری ماں کی محنت ہے۔ آج میری پہچان ہے تو یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے، ورنہ مجھے کون پوچھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس ماں باپ کی نعمت کو غنیمت سمجھیے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، 14 حقوق ہیں۔ اس سے پہلے اس عاجز نے پورے مکمل تقریباً 7-8 جمعے ماں باپ کے حقوق پہ آپ کے سامنے عرض کیے۔ 14 حقوق ہیں، 7 زندگی سے متعلق اور 7 مرنے کے بعد۔ ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کیجئے۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں یا کوئی ایک چلا گیا ہو تو استغفار کیجئے، دعائیں کیجئے، ان کے حق میں ایصال ثواب کیجئے، ان کے حق میں خیرات کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ اس میں ایک حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہمیں تو اپنے ماں باپ کے لیے مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے اس کا اہتمام کیجئے۔